حسین کے پاس ایسا بیٹا تھا جسے دیکھ کے محمد کی شباہت یاد آتی تھی۔ پتہ ہے اس پہ کتنے مصائب ٹوٹے۔ علامہ عباس چاوش ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، یہ کربلا معلیٰ پیدل جاتے تھے اپنے علاقے سے۔ امام حسین ان کے خواب میں آئے اور آنے کے بعد کہا عباس میری ظریف پہ، ان کا بھی نام عباس چاوش تھا۔ امام حسین خواب میں آئے اور آ کے کہتے ہیں عباس چاوش میری ظریف پہ اکبر کے مصائب نہ پڑھا کر۔ ہاتھ جوڑ کے کہا مولا غلط پڑھ دیا ہے؟ کہا نہیں غلط نہیں پڑھا ہے۔ کہا پھر؟ کہا معاملہ یہ تھا کہ جس وقت تم نے اکبر کے مصائب پڑھے میری ماں میری قبر میں آئی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، میری ماں میری قبر میں آئی ہوئی تھی، اور ماں اکیلی نہیں آئی تھی بلکہ میری بہن زینب بھی آئی تھی۔ جب سے تم نے اکبر کے مصائب پڑھے ہیں کبھی قبر میں میری اماں بے ہوش ہوتی ہیں، کبھی قبر میں میری بہن زینب بے ہوش ہوتی ہیں۔ عزادارو اب بھی نہیں پہنچے ہو کہ کس کے مصائب پڑھنے والا ہوں؟ ارے جس کی مصائب پہ قبر میں کبھی فاطمہ بے ہوش ہو جائے کبھی زینب بے ہوش ہو جائے، وہ جوان کے سینے پہ جب برچھی لگی ہوگی حسین پہ کیا گزری ہوگی؟ آواز دیا بابا۔ رونے میں کوئی کمی نہ کرنا، میں تمہیں ایک مصائب تک پہنچانا چاہتا ہوں، لیکن تمہید کے ساتھ۔ کیا ہوا پتہ ہے؟ علامہ حافظ کفایت حسین صاحب اعلی اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول مسجد سے نکلے، بہت اطمینان سے چند جملے مصائب کے پڑھوں گا۔ نوجوانوں یقیناً آپ پورے دن جلوس کر کے تھک گئے ہیں۔ مسجد سے نکلے، نکلنے کے بعد آپ ایک قصاب کی دکان پہ رکے۔ کیا دیکھا آپ نے کہ اونٹ کا جگر یعنی کلیجہ ایک لوہے کے ہک پہ لٹکا ہوا ہے۔ رسول نے اس کلیجے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کا قصاب یہ بتا اس کے کلیجے پہ سینے پہ یہ سیاہ رنگ کا داغ کیسا ہے؟ قصاب نے کہا یا رسول اللہ میں جس جانور کو بھی کاٹتا ہوں پہلے پانی پلاتا ہوں، ذبیحے کے جتنے شرائط ہیں اسے پورا کرتا ہوں، مجھے نہیں یاد کہ یہ سیاہ رنگ کا داغ کیوں ہے۔ رسول نے کہا سوچ کے بتا۔ بہت دیر سوچا کہ تھوڑے کے جوانوں بزرگان خدا کی قسم کلیجہ پھٹ جائے گا۔ بہت دیر سوچا، سوچنے کے بعد پتہ ہے میرے جوانوں کیا کہنے لگا رسول سے؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا رسول اللہ گستاخی کی معافی ہو تو میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا تھا؟ کہا جلدی سے بتاؤ۔ کہا میں نے اس اونٹ کے سامنے اس کی نسل کا ایک بچہ کاٹ دیا تھا۔ عظمت للہ، شرما کے نہ روئیے گا، اس کی نسل کا ایک بچہ کاٹ دیا تھا۔ رسول نے کہا اسی کی وجہ سے اس کے سینے پہ کالا داغ ہے۔ اس کے بعد رسول نے حسین کو گلے سے لگایا، سینے کو چومنا شروع کیا۔ قصاب نے پوچھا یا رسول اللہ میں نے جانور کے سامنے اس کا بچہ کاٹا، آپ حسین کے سینے کو کیوں چوم رہے ہیں؟ رسول نے حسین کو رکھا، دونوں ہاتھ سے ماتم کیا، کہا یہ جانور کے سامنے اس کا بچہ کٹا ہے تو اس کے سینے پہ داغ ہے۔ حسین کے سامنے کبھی قاسم ذبح ہوگا، کبھی اون، کبھی محمد، کبھی علی اکبر۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ مسائل میں تمام نہیں کر رہا ہوں کیونکہ قیامت کی رات ہے، سنیے گا، کوشش کیجئے گا بہت معذرت کے ساتھ۔ خدا کی قسم عجیب و غریب مصائب ہے۔ کہا اس کے سامنے اس کا ایک بچہ کٹا تھا، اس کے سینے پہ داغ ہے۔ حسین کے سامنے اون کاٹا جائیں گے، محمد ذبح کیے جائیں گے، حد یہ ہے کہ قاسم ذبح کیے جائیں گے، علی اکبر ذبح کیے جائیں گے۔ حسین کے سینے پہ کتنے داغ ہوں گے؟ میں کہوں گا مولا حسین ذرا بتائیے تو جب اکبر کو برچھی لگی آپ کے دل پہ کیا گزری؟ سنیے مصائب، سنیے 2-3 منٹ
مجھے مصائب پڑھنے ہیں، سخت مصائب ہے، معاف کیجئے گا مجھے۔ امام حسین سے اجازت لینے کے لیے آئے جناب علی اکبر، بار بار آئے، امام حسین واپس کر دیتے ہیں، نہیں میرے لال اکبر، تمہیں تمہاری پھوپھی نے پالا ہے، تمہیں تمہاری پھوپھی نے پالا ہے۔ حضرت علی اکبر جناب زینب کے پاس گئے اور جان کے کہتے ہیں پھوپھی جان، آن کے کہتے ہیں پھوپھی جان مجھے میدان کی اجازت دے دیجئے۔ حضرت زینب نے بھتیجے کی کلائی کو پکڑا، سامنے بٹھایا، کہا پتہ ہے تجھے کتنے نازوں سے پالا ہے؟ علی اکبر نے سر جھکا دیا، پھوپھی اماں آپ ہی بیان کیجئے۔ کہا علی اکبر تیری پھوپھی زینب نے کبھی تیرے کپڑے پہ مٹی نہیں لگنے دی ہے۔ لازمۃ للہ، بچوں کی عادت ہوتی ہے خاک پہ چلنا، زینب کیا کہہ رہی ہیں کبھی تیرے کپڑے پہ مٹی نہیں لگنے دی۔ اے علی اکبر اجازت نہ مانگ، کہیں ایسا نہ ہو میرے 18 سال کی کمائی خاک میں مل جائے۔ پلٹ کے علی اکبر نے ہاتھ جوڑا، کہا پھوپھی اماں میں مان گیا آپ کی بات، لیکن اگر دادی نے آپ سے سوال کیا کہ اے زینب تجھے اپنی گود کا پالا اتنا پیارا تھا اور جسے میں نے چکیاں پیس کے پالا، ہاں جناب سید راضی رہیں آپ سے، اس انداز میں گریہ کر رہے ہیں، اتنے تھکن کے باوجود، میری آواز گرفتہ ہے اس کے باوجود، جناب علی اکبر آپ سے راضی رہیں، جناب عباس آپ سے راضی رہیں، کہ اگر دادی نے سوال کیا کیا جواب دیں گی؟ ارے زینب نے کھڑے ہو کے کہا اکبر بیٹا خدا حافظ، مجھے حسین سے پیارا کوئی نہیں ہے۔ جیسے ہی اجازت ملی حسین کے پاس آئے، کہا اے بابا پھوپھی اماں نے اجازت دے دی ہے۔ اب سنیے گا، زیادہ طویل عریض نہیں، کلائی پکڑ کے حسین خیمے میں لائے علی اکبر کو، بیٹھو، بیٹھ گئے۔ ایک باپ اپنے جوان بیٹے کو دیکھ رہا، حسین کیسا باپ ہے بتاؤں؟ جوانوں تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ جو بزرگان بیٹھے ہیں نا یہ سمجھیں گے۔ حسین وہ باپ ہے جس نے نہ اصغر کی جوانی دیکھی ہے نہ اکبر کا صحرا دیکھا ہے، دونوں سے محروم رہا ہے۔ بٹھایا، آواز دی زینب، جی بھیا میرے تبرکات کا صندوق لے کے آؤ۔ صندوق جناب زینب لے کے آئیں۔ اب ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھیے گا، حسین نے رسول کا ماما نکالا، نکال کے علی اکبر کے سر پہ رکھا، باندھنا شروع کیا۔ پہلی پیچ دی تھی کہ حسین نے چیخ مار کے گریہ کیا اور روتے ہوئے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ زینب نے کلائی پہ ہاتھ رکھا، دوسرا ہاتھ منہ پہ رکھا، کہا بھیا یہ تو موت کے وقت پڑھا جاتا ہے، ابھی تو میرا اکبر زندہ ہے۔ حسین نے رو کے کہا یہ میں نے اکبر کے لیے نہیں اپنے لیے پڑھا، یہ میں نے اکبر کے لیے نہیں اپنے لیے پڑھا ہے۔ ارے جس کا اکبر جیسا بیٹا میدان میں جا رہا ہو وہ باپ کتنی دیر زندہ رہے گا؟ سوچیں جناب علی اکبر کیا ہیں، کہ جس کا اکبر جیسا بیٹا میدان میں جا رہا ہو وہ باپ کتنی دیر زندہ رہے گا؟ زینب اب میرے زندہ رہنے کی امید ختم ہو گئی، اسی لیے جب جناب زینب ہاتھوں میں رسیاں بنوا کے ابن زیاد کے دربار میں گئی ہے نا، اور ابن زیاد نے کہا ہم نے تمہارے حسین کو گھیر کے مار دیا، تو زینب نے رو کے کہا تو نہ بھی مارتا تو میرا حسین زیادہ دیر زندہ نہ رہتا۔ ہائے عزادارو آپ نے سن لیا، تو نہ بھی مارتا تو میرا حسین زیادہ دیر زندہ نہ رہتا۔ تڑپ کے ابن زیاد نے کہا کیوں؟ کہا رہے جس کا اکبر جیسا بیٹا برچھی کھا کے خاک پہ ایڑیا رگڑ رہا۔ اللہ ان آوازوں کو سلامت رکھے، سلامت رکھے۔ اب ماما باندھا اِنَّ لِلَّهِ پڑھ کے
زینب نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، بھیا ابھی میرا اکبر زندہ ہے۔ کہا میں نے یہ اِنَّ لِلَّهِ اکبر کے لیے نہیں پڑھا ہے، اپنے لیے پڑھا ہے۔ اللہ جانے کہ جگر سے، عزاداروں سن لینا 2-3 منٹ، کہ جگر سے اکبر کو گھوڑے پہ بٹھایا۔ ابھی میں چتوڑے میں شام میں پڑھ رہا تھا، پتہ ہے مصائب کیا ہے؟ اکبر کے گھوڑے کا نام عقاب ہے، یہ ہوا سے تیز چلتا تھا، ہوا سے تیز چلتا تھا۔ ارے اب بھی نہیں سمجھے حسین کی مظلومیت، ایسے گھوڑے کا حسین نے پیچھا کیا ہے جو ہوا سے تیز، ایسے گھوڑے کا حسین نے پیچھا کیا ہے۔ اور جب پیچھا کر رہے تھے نا اور اکبر نے گھوڑے کو ایڑ دی، ہوا سے باتیں کرنے لگا، حسین منہ کے بل گرتے جاتے ہیں، کہتے جاتے اکبر بیٹا دھیرے چلو، بنیا محلن محلا، العظمت للہ، اے میرے لال دھیرے چلو۔ لفظ سنا دیتا ہوں، خدا کی قسم میں نے جب یہ مصائب پڑھے تھے نا 1 گھنٹہ رویا تھا، 1 گھنٹہ بغیر رکے ہوئے روتا رہا۔ میرا مولا تو کتنا مظلوم ہے، عقاب کا پیچھا کر رہے ہیں۔ کس گھوڑے کا؟ عقاب کا پیچھا کر رہے ہیں۔ سب سے تیز رفتار گھوڑا تھا یہ عقاب، اس کی رفتار کوئی دیکھ نہیں پاتا تھا۔ کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہے، پیچھے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں یا بنیا محلن محلا، اے میرے لال دھیرے چلو۔ اب اگر ماتم نہیں کر سکے نا معافی مانگ لینا۔ جب اکبر کا گھوڑا تیز دوڑا تھا، ایک نقاب پوش بی بی سامنے آئی، ہاتھوں کو جوڑا، اکبر رک جا، میں نے حسین چکیاں پیس کے، العظمت للہ، العظمت للہ، العظمت للہ، میں نے حسین چکیاں پیس کے پالا ہے۔ اکبر نے گھوڑے کا لجام کھینچا، ادھر اکبر کا گھوڑا رکا، ادھر ٹھوکر کھا کے حسین منہ کے بل خاک پہ گرا۔ اکبر دوڑے، بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی، اب کیوں پیچھے آئے ہیں؟ حسین نے کہا کاش تیرے کوئی اولاد ہوتی، کاش تو صاحب اولاد ہوتا، تب پتہ چلتا کہ باپ کو بیٹے سے کیا محبت ہوتی ہے۔ میں نے سارے مصائب چھوڑ دی عزاداروں، اکبر میدان جنگ میں آ گئے۔ لوگ پڑھ دیتے ہیں کہ آپ کو برچھی لگی، پہلے برچھی نہیں لگی تھی بلکہ اکبر کے سر پہ ایک تلوار لگی تھی۔ تلوار اتنی گہری لگی تھی جتنی گہری 19 رمضان کو علی کے سر پہ عبد الرحمن ابن ملجم کی۔ جیسے ہی تلوار نے سر کو پارا کیا، اکبر نے آواز دیا بابا تیرا جوان خاک پہ آ گیا، العظمت للہ۔ سر دو پارا ہوا، ابھی سر کے زخم کو سنبھالنے نہ پائے تھے کہ کلیجے پہ برچھی پڑی۔ میں نے آہستہ سے پڑھ دیا، آپ نے گریہ نہیں کیا، کلیجے میں برچھی لگی۔ اب سنیے کتاب کا نام بتا رہا ہوں، کتاب کا نام ہے شہادت عظمیٰ۔ برچھی ٹوٹی نہیں تھی، 4 کتاب میں دکھاؤں گا، برچھی ٹوٹی نہیں تھی۔ برچھی مار کے اکبر کو گھوڑے سے گرایا ملعون نے، اور گرانے کے بعد ہلانے لگا زخم کے اندر، اور زخم کے اندر برچھی ہلا ہلا کے کہتا ہے میں برچھی کی انی توڑ رہا ہوں، میں نے سنا ہے تیرا باپ بڑا صابر ہے، دیکھوں تو جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالتا۔ برچھی نکالتا کیسے؟ یہ کہہ کے ملعون نے برچھی کی انی توڑ دی۔ حسین کا ادھر عالم کیا ہے، صرف 2-3 منٹ کے مصائب بچے ہیں۔ لفظ یہ ہے جناب زینب کے، کسی راوی کی روایت نہیں ہے میرے بزرگوں، جناب زینب کی روایت ہے کہ میں نے دیکھا میرا بھائی گھوڑے کی لجام کو پکڑے ہوئے زین کے اوپر بیٹھنا چاہتا ہے، رکاب میں پیر رکھ کے۔ حضرت علی اکبر کی موت کے بعد کیا حالت ہوئی ہے سنیے۔ جناب زینب کہتی ہیں میرا بھائی رکاب پہ پیر رکھ کے زین پہ بیٹھنا چاہتا ہے، ادھر سے بیٹھتا ہے،
دوسری طرف سے گر جاتا ہے، پھر ادھر سے بیٹھتا ہے، پھر اس طرف سے گر جاتا ہے۔ میں دوڑ کے آئی، اے بھائی زانو بزانو رسید، باپ بیٹے کے لاشے پہ گھٹنیوں اور کوہنیوں چل کے آیا ہے۔ نہ عزادارو، اگر یہ مصائب نہیں پڑھا نا، اگر موت بھی آئی تو تھوڑی دیر کے لیے روکوں گا کہ رک جاؤ علی اکبر کے اس مصائب کو سنا لینے دو۔ اگر یہ نہیں پڑھا نا، میں حقیقت میں بیمار پڑ جاؤں گا۔ کوہنیوں اور گھٹنیوں چل کے آئے۔ جب حسین میرے عزاداروں خاک پہ گر گئے نا اور کوہنیوں کھینچ رہے تھے تو بھاگی ہوئی فوج سمٹی، کسی نے پیٹھ پہ نیزہ مارا، کسی نے خنجر مارا، کسی نے تلوار مارا۔ حسین پلٹ کے کہتے تھے بس اتنی جان چھوڑ دو کہ اکبر کا چہرہ دیکھ لوں، اکبر کا چہرہ دیکھ لوں۔ عزاداروں سن لینا، آخری فقرہ ہے، شاید اس کے بعد یہ جملہ دہرا نہ سکوں۔ کوہنیوں سے کھینچتے ہوئے کہتے ہیں اتنی جان چھوڑ دو کہ اکبر کا چہرہ دیکھ لوں۔ قریب گئے، پتہ ہے شاید حضور جوان نہیں سمجھ پائیں گے، بزرگ سمجھیں گے۔ تڑپتے ہوئے اکبر کے جسم کے اوپر حسین نے رخسار رکھ دیا اور کہتے اکبر، اے اکبر، کاش تیرا باپ تیری برچھی نکالنے سے پہلے یہ زخم تیرا نہ دیکھتا۔ اللہ اکبر، دعا مانگو۔ کس صابر کا نام ہے حسین؟ حسین نے آسمان کی طرف رک کر کے بتائے کیا کہا؟ اولاد والوں سننا، آسمان کی طرف رک کر کے کہا میرے معبود، بیٹا سمجھ کے نہیں، شہید سمجھ کے اس کی پیشانی کا بوسہ لے لو۔ آواز قدرت آئی، حسین اجازت ہے۔ عزادارو اب مصائب سننا، دشمن یہ لکھتا ہے کہ جب حسین پیشانی چومنے کے لیے اپنا چہرہ جھکا رہے تھے، حسین کا ایک بھی بال داڑھی کا سفید نہیں تھا، لیکن جب پیشانی چوم کے اٹھایا ایک بھی بال کالا نہ بچا۔ ارے کوئی نقاب پوش بی بی تڑپی، حسین اٹھ جا۔ اللہ عظمت اللہ۔ بس آخری واقعہ پڑھتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں۔ اس حالت میں بھی ہمت کر رہا ہوں تاکہ علی اکبر کے مصائب ادھورے نہ رہ جائیں۔ علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالنے کے لیے آستین پلٹی، گھٹنا زمین پہ ٹیکا، برچھی جو اندر دھسی ہوئی تھی۔ آج کیتھوڑے میں ایک سوال کروں گا جو شاید کسی نے نہ کیا ہوگا۔ برچھی پکڑ کے کھینچا، ہوا کیا تھا؟ برچھی کے ساتھ اکبر کا ابھی بھی نہیں پہنچے، جگر باہر آ گیا تھا، کلیجہ باہر آ گیا تھا۔ میں کیتھوڑے میں ہاتھ جوڑ کے نوجوانوں یہ سوال تمہیں سونے نہیں دے گا۔ مجھے نہیں پتا حسین نے نیزے کا کیا کیا، لیکن تم تو بتاؤ وہ دل جو باہر نکلا تھا حسین نے اس کا کیا کیا؟ ہر ایک باپ کے ہاتھ پہ تڑپتا ہوا علی اکبر کا دل۔ سارے مصائب میں نے چھوڑ دیے، حسین نے کلیجے سے لگایا۔ اب یہ جملہ میں روزانہ اپنی ماؤں بہنوں کے لیے مصائب کا ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، آج یہ جملہ پڑھ رہا ہوں۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ اکبر کی ماں جو ام لیلہ تھی نا، ام لیلہ ایک دن وضو کر رہی تھی، تو آپ نے وضو کے بعد سر سے چادر ہٹائی، مسح کرنے لگی۔ جناب زینب نے کہا بھابی جان، لیلہ نے کہا جی آقا زادی، آپ کے کچھ بال میں سفیدی آ گئی ہے، خضاب کر لیجئے۔ کہا بھابی جان میں نے قسم کھائی ہے جب اکبر کی شادی کروں گی نا، اللہ اکبر اللہ، جب اکبر کی شادی کروں گی نا تب خطاب کروں گی۔ جب حسین لاشا لے کے آئے، زینب نے کہا جاؤ ام لیلہ کو بلا لو۔
اب جو فضا گئی کیا دیکھا؟ خیمے کا دروازہ اس طرف تھا، ام لیلہ ادھر ڈھونڈ۔ آخری فقرہ 1 منٹ کے مصائب ہیں۔ ام لیلہ کی کلائی کو پکڑ کے بڑی آہستگی سے فضا لے کے آئیں جناب زینب کے پاس۔ جناب زینب نے کہا لیلہ تم سرخرو ہو گئی۔ کہا مجھے پتا ہے، تمہارے بیٹے کے سینے میں برچھی لگ گئی۔ کہا میری آنکھوں کی روشنی کا جانا بتا رہا ہے۔ سن رہے ہیں کیا کیا علامتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جناب ام لیلہ نے جناب زینب سے کہا اے آقا زادی یہ بتائیے جب سے شادی کر کے آئی ہوں میں نے آپ سے کچھ مانگا؟ کہا نہیں تم نے کچھ نہیں مانگا، آج اگر مانگوں تو کیا مل جائے گا؟ کہا بالکل ملے گا۔ کہا اکبر کا لاشا جس خیمے میں ہے نا، کہ یہ سب باہر نکل جائے۔ سب کے سب باہر نکلے۔ امام حسین سے کہا آپ بھی چلے جائیے۔ امام حسین بھی باہر نکل گئے۔ اب ہوا کیا؟ لیلہ نے سر سے چادر اتاری، اکبر کا خون لیا۔ سکینہ دوڑی، اے بابا جلدی آئیے، اماں اکبر کے سینے کا خون بالوں میں لگا رہی ہے۔ زینب نے کلائی، حسین نے ہاتھ جوڑے، اے ام لیلہ ایسا نہ کرنا ورنہ قیامت آ جائے گی۔ اللہ کسی ماں کی گود نہ اجاڑے۔ واہ غربتا واہ مصیبتا واہ علی اکبرہ۔